Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک وعلى رسولک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
پورے کے پورے دین کا جو نچوڑ نکلتا ہے قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد، لمبے چوڑے مسئلے، لمبے چوڑے فتنے، فرقے، لڑائیاں، مسئلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اللہ ایک مطالبہ ہم سے کرتا ہے، حالانکہ اس کی شان نہیں کہ وہ ہم سے مطالبہ کرے، اس کی شان یہ ہے کہ ہمیں حکم کرے۔ بڑا چھوٹے کو حکم کرتا، بڑا مطالبہ نہیں کرتا، چھوٹے مطالبہ کرتے۔ لیکن اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ کبھی کبھی اتنی نیچے آ جاتی ہے، صرف اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ وہ بندوں سے بھی مطالبہ کر بیٹھتا۔ ایک اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بن جاؤ، بس۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ یا اللہ ہم تیرے کیسے بنے؟ اس لیے کہ تیرے تو جب ہم بنے کہ تو ہمیں نظر آئے، تو ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو ہمارے ساتھ کھائے پیے، تو ہمارے ساتھ مجلس اور محفل کرے، شادی خوشی غمی میں آنا جانا ہو، صبح شام سلام دعا ہو۔ آدمی اپنا تو ایسے ہی بنتا ہے نا کہ جب تعلقات بنتے، پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم تیرے کیسے بنے، ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہمارا بڑا ہے، کوئی ایسی راہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جو آسان سا ہو کہ ہم تیرے بن جائیں؟ تو اللہ پاک قرآن ہی میں جواب دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ میرے نبی کے راستے کو اپنا لو، میرے نبی کی سنت کو اپنا لو، میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، میرے نبی کے پیچھے چل پڑو، تم میرے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، دنیا میں جب بھی کوئی میرا بنا ہے، یا جب بھی میں نے کسی کو اپنا بنایا، وہ لاکھ اللہ اللہ کی تسبیحاں پڑھتا رہے، میرا اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب تسبیح بھی نبی کے طریقے کے مطابق کرے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ محمدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں اللہ سے اگر کہوں کہ زبان سے میں کہہ دوں میں محمدی ہوں تو کام بن جائے گا؟ کہا نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تیری آنکھ ایسی ہو، ایسے اٹھتی ہو، ایسے جھکتی ہو، ایسے پھرتی ہو، ایسے روتی ہو، ایسے ہنستی ہو، جیسے میرے محبوب کی آنکھ اٹھتی ہو، جیسے اس کی آنکھ دیکھتی ہو، جیسے اس کی آنکھ روتی ہو۔
تو پھر تیری آنکھ بھی محمدی کہلائے گی. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تیری آنکھ کہیں اور میرے مصطفیٰ کی آنکھ کہیں اور، رشتہ نہیں بنے گا. دنیا میں بھی جب کسی سے رشتہ بناتے ہو تو بار بار اس سے کہتے ہو ذرا میری طرف دیکھنا، ذرا نظر تو میرے اوپر ڈالنا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کہیں اور دیکھ رہا ہے. نظر سے نظر جب ملتی ہے پھر اللہ پاک دل سے دل ملاتا. تیرے کان وہ سنیں جو میرا محبوب سنتا ہو، تیرے کان وہاں اٹھیں جہاں میرے محبوب کے کان اٹھتے ہوں، تیرے کان وہاں بند ہو جائیں جہاں میرے نبی کے کان بند ہو گئے. تو اپنے کانوں سے وہ کام لے جو میرے محبوب نے اپنے کانوں سے کام لیا. تو کان میں جب کوئی بات پڑتی ہے وہ اندر اتر جاتی ہے، اور جب کان سے کوئی بات نکلتی ہے تو ہوا میں چلی جاتی ہے. اپنے کانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق استعمال کر. قرآن کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون. جب تک یہ تیری نہ مانے ہر ایک چیز میں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور بڑا عجیب لفظ ہے، اس کا معنی میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا. فلا وربک، پڑھنے میں تو بندہ پڑھ جاتا ہے، قسم ہے تیرے رب کی. لیکن اگر اس معنی کی گہرائی میں انسان غوطے مارے تو انسان نہیں پہنچ سکتا. ماں جب لاڈ اور پیار سے اپنے بیٹے سے کہتی ہے نا میرا بیٹا، پڑھنے سے آپ نہیں سمجھیں گے، جب ماں کی ہونٹ سے یہ الفاظ نکلیں تو شاید آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا بیٹا کتنے پیار سے کہہ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کسی ڈکشنری میں یہ معنی نہیں انسان سمجھ سکتا کہ اللہ اپنی قسم کھا کے کہے فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، تیرے رب کی، تیرے رب کی. اللہ اپنے محبوب سے کہے، حالانکہ وہ سارے جہان کا رب ہے، لیکن یہ قسم کھا کر اپنا اور اپنے نبی کے ساتھ اللہ پاک ایسا رشتہ بنا رہا ہے اور ایسا ثابت کرنا چاہ رہا ہے جو ہے، اور جس رشتے میں کوئی شک نہیں. لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ تیری مان کے نہ چلے. ہر کام میں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، زور سے کہہ لیں کلمہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی مان کے چلوں گا، میں نبی کی مان کے چلوں گا. ظلم یہ ہے کہ میں تو آج تک مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اللہ کی مان کے ہی نہیں چلتا، اور میں اپنے رسول کی بھی مان کے نہیں چلتا. اور میرے ساتھ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ اللہ کے رسول کی مان کے چلو، تو سامنے سے جواب ہوتا ہے بڑا مشکل ہے. وہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، بڑا مشکل. اللہ کہتے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب ہر کام میں نبی کی مان کے نہ چلتا. یہ زبان اللہ نے انسان کو بہت بڑی دولت دی.
بعض کہنے والوں نے تو یوں لکھا ہے کہ دل کے بعد انسان کے وجود میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ زبان ہے. بعض یوں کہتے ہیں کہ دل کے بعد اگر انسان کے وجود میں کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ آنکھ ہے. بعض یوں کہتے ہیں کہ دل کے بعد انسان کے وجود میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ دماغ ہے. لیکن اکثر اللہ والوں کا کہنا یہ ہے آنکھ نہ بھی ہو تو زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے کہ زبان تو چل رہی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی ٹوٹ گئی. مصر کے بازار میں جا رہے تھے. امام شافعی کی قبر مصر میں ہے، قاہرہ میں. بازار میں جا رہے تھے، جوتی ٹوٹ گئی تو سوچ آئی کہ موچی سامنے بیٹھتا ہے، اس سے جوتی کو گٹھا لوں. لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کا امام ہے، جوتی ٹوٹی ہوئی ہے. اور عجیب تعلیمات ہیں اسلام کی. گہرائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی ایک جوتی ٹوٹ جائے تو وہ ایک پاؤں میں جوتی پہن کے نہ چلے، وہ دوسری بھی اتار دے، ننگے پاؤں چلے. اس میں کتنے راز ہیں، اللہ کے پاک نبی کا اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. جوتی ٹوٹ جائے تو گٹھا لو. تو جب موچی کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے ایک ایسا آدمی بھی آ رہا تھا کہ جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے پیر کی جوتی بھی اتار کر ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے حضور رو کر توبہ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دونوں پیر تو سلامت ہیں. میں کتنا دنیا میں مست ہو کے جا رہا تھا کہ جوتی سلا لوں. یہ بھی تو ایک تیرا بندہ ہے کہ جس کے دونوں پاؤں نہیں اور پیروں میں جوتیاں بھی نہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا بیمار تھا کہ سوائے زبان کے جسم کا کوئی وجود باقی نہیں. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہیں، دماغ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، بستر پہ پڑا ہے، پھر بھی زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ایک اللہ والے نیک آدمی اسے پوچھنے گئے تو حالت کو دیکھ کر کہا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی تو کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو وہ بیمار بستر پہ پڑا ہوا کہتا ہے کچھ بھی نہیں، زبان تو ہے جو اللہ کی تعریف کر رہی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھیلتے رہے بچپن میں. حضور کی بیویوں کے حجروں میں عام آنا جانا تھا امام حسن بصری کا. ایسا پائے کا آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پیدا ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھیلتے رہے. قرآن کی ایک تفسیر ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی. سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے اس کے شروع میں ہی بڑا عجیب جملہ لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند اور محبوب تھا کہ اللہ نے اپنی کلام کی ابتدا بھی الحمدللہ سے کر دی. کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ. سانس جانے پر بھی الحمدللہ، سانس کے آنے پر بھی الحمدللہ. گیا ہے وہ واپس نہ آنے دے، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. تو کہا کہ بھائی تیرے جسم کا تو کوئی حصہ باقی نہیں، پھر بھی بستر پہ پڑا کہہ رہا ہے الحمدللہ. کہا زبان تو سلامت ہے کہ میں اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا رہوں. یہ زبان دل کے بعد، دل بادشاہ ہے انسان کے وجود میں.
اور جو زبان سے نکلتا ہے دل وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے، جب رشتہ زبان اور دل کا جڑتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دل اور زبان کا اتنا قریبی رشتہ ہے جیسے دو بھائیوں کا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی محمدی بنانا ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان مسلمان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میری زبان ہی مسلمان نہیں۔ میرے دوستو، ایک چیز ہم نے سیکھ رکھی ہے اپنے مولوی حضرات سے ہی کہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کلمہ میں نے اندر ہی نہیں اتارا، زبان پر تو میرے لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بت ابھی بھی میری آستینوں میں پڑے ہوئے ہیں، میرا دل ابھی بھی بتانے آزری سے بھرا ہوا ہے، میں ابھی بھی اپنی جبین کو، اپنے ماتھوں کو غیروں کے آگے جھکاتا پھر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کلمے کے دو حصے ہیں، کچھ تین بھی لکھتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد رسول اللہ۔ میں اللہ کی بھی مان کے چلوں گا اور میں اللہ کے رسول کی بھی مان کے چلوں گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار کہا کرتے تھے، ابو سفیان، دنیا کی کامیابی بھی میری اتباع میں ہے، قبر کی کامیابی بھی میری اتباع میں ہے، یہ چزراہٹ 4 دن کی ہے، چلی جائے گی۔ چودراہٹ سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ پیٹھ کے پیچھے ہر کوئی گالی دیتا ہے، میں اور آپ کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے، یار واہ، نواز شریف صاحب کو اللہ نے حکومت دی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے یار، بڑی اچھی عزت کے ساتھ۔ کتنے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ عزت کس میں اللہ نے رکھی؟ کرسی کے اندر اگر اللہ نے عزت رکھی بھی ہوتی تو اللہ اپنے ہر نبی کو کرسی دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو اللہ کرسی دیتا، حسنین کریمین کو اللہ کرسیاں ہی کرسیاں دیتا۔ کمایا 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 پھر کمایا، فیکٹریاں بنا لی، مکان بنا لیا، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو مسجد کے کونے میں ایک پھٹا، ایک چارپائی پڑی ہوتی ہے، اسی پہ میت جاتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے سال سال نقشے تیار ہوتے رہتے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، اور گھر بنانے پہ پھر کئی سال لگ جاتے ہیں۔ قبر بنانے پہ صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر بنانے والا بھی کہتا ہے قبر تیار ہو گئی، میت کو لے آؤ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی۔ کتنی مسحریاں، کتنے بیڈ نقشے دیکھ دیکھ کر میں گھر کے لیے پسند کر کے لے کے آتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ان پہ ایک رات بھی لیٹنا نصیب نہیں ہوتا۔ مسجد میں کونے میں پڑے ہوئے ایک چارپائی پہ لیٹنا ہوتا ہے، اور لوگ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیتے۔ جس کے گھر میں کیڑا، مچھر، مکھی داخل نہیں ہو سکتی، پردے اور ایئر کنڈیشن اور دوائیں چھڑک چھڑک کر وقت گزرتا ہے۔
وہی انسان کیڑوں مکوڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کامیابیاں اللہ پاک نے اگر دولتوں کے اندر رکھی ہوتی تو اللہ اپنے ہر نبی کو دولت دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے، بے شک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مسجدوں میں ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جنگلوں میں ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غاروں میں ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مزاروں میں ملتا ہے۔ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کہاں ملتا؟ فرمایا ایک تو اللہ پاک ٹوٹے دل والے غریب کے دل میں ملتا۔ اللہ کہتا مجھے تلاش کرنا ہو تو غریب کے گھر میں تلاش کرو۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھلائیں گے، جانتے ہو وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دنیا میں لوگ دروازے نہیں کھولتے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چندہ مانگنے والا آیا، کہہ دو صاحب گھر میں نہیں ہے، جن کے لیے تم دروازے دنیا میں نہیں کھولتے ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے، امیر لوگ 500 سال کے بعد جنت میں داخل۔ فرمایا اللہ کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے گھروں میں ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو زمین پہ سونے والوں کی مجلس میں بیٹھ کر ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے ڈھونڈو جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کی پوشاکیں نہیں ہوتی۔ یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب بھی کسی کو ملا ہے وہ میری سنت کے راہ میں ملا ہے۔ اللہ کو جس نے بھی ڈھونڈنا ہے وہ میرے طریقے پہ چلے، اللہ مل جائے۔ تو میرے دوستو، میں کئی جمعوں سے یہی بات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، جو میں موضوع لا رہا تھا۔ میں شیعہ تو بنا، میں وہابی تو بنا، میں پٹھان تو بنا، میں پنجابی تو بنا، میں سنی تو بنا، میں پاکستانی بنا، میں بنگالی بنا، میں انڈین بنا، میں سب کچھ بنا، لیکن قرآن جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ محمدی بنو، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پٹھان بھی جبھی تم پٹھان بنو گے جب میرے پاک نبی کی اتباع پہ چلو گے۔ اولئک حزب اللہ، پھر اللہ کہتا ہے یہ میری جماعت ہے جو میرے نبی کے راہ پہ چل رہی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دنیا میں کوئی جماعت کامیاب نہیں ہوتی، وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جو میرے نبی کے راستے پہ چلتی۔ کامیابیاں کیا ہیں؟ آپ نے حضرت علی کو دیکھا ہے، جتنے بیٹھے ہیں کسی نے دیکھا ہے، لیکن حضرت علی کی محبت دلوں میں ہے۔ ایمان کے ہمارے سامنے کو حضرت علی کو گالی دے، اس کی گردن مڑوڑ کے رکھ دے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھا ہے، محبت ہے دل میں۔ اگر کوئی حضرت عثمان غنی کو گالی دے تو آپ کا دل نہیں کرے گا میں اس کی گردن مروڑ کے رکھوں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر سے محبت ہے، دیکھا نہیں؟ کیوں ہے؟ اگر میرے سامنے کو ان کو گالی دے تو دل کرتا ہے گردن مروڑ کے رکھوں۔ چلیں، آپ کہیں گے صاحب وہ تو بڑے بندے، لیکن آج اولیاء کرام کی بھی اگر میرے سامنے کو توہین کرتا ہے تو دل کرتا ہے ان کی گردن مروڑ کے رکھے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر اگر کوئی بم پھوڑتا ہے تو دل کرتا ہے ان کی گردنیں توڑ کے رکھ دے۔
ہم نے ان اولیاء کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر، اسے عزت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد آئے، تو دوسرے اسی دن ہارون رشید کی سواری بھی اپنی بیگمات کے ساتھ بغداد کی سیر کو نکلا۔ تو جب بادشاہ کی سواری نکلتی تھی تو ساری دنیا، عورتیں مرد روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے سلام کرنے کو، بادشاہ کی سواری۔ بادشاہ کی سواری نکلی، بمائے فوج کے، پولیس کے، لیکن عوام کا ایک آدمی بھی سڑک پہ نہیں، سنسان جیسے کو ہڑتال ہے۔ تو بیگم زبیدہ جو تھی ہارون رشید کی، وہ بادشاہ سے پوچھنے لگی آج لوگ کوئی نہیں کھڑے، کیا بات ہے؟ بادشاہ بھی حیران ہے کہ لوگ کہاں چلے گئے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا آج بغداد کی گلیوں میں لوگ کوئی نہیں نظر آ رہے۔ کہا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں بغداد میں، سارا بغداد ان کی زیارت کو چلا گیا ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے کسی دھرتی؟ کہا نہیں، ایک اللہ والا ہے۔ تو زبیدہ کی زبان سے نکلا ہارون رشید بادشاہ سلامت، ہماری بادشاہی تو ڈنڈے کی ہے، اصل بادشاہی ہے۔ ہم تو جو نہ نکلے ہمارے ہوتے ہوئے تو پولیس کو شام کو گھر بھیج کر اٹھوا لیتے ہیں کہ ہمارے استقبال کو کیوں نہیں آیا، یہ تو ڈنڈے سے بادشاہی۔ اصل بادشاہی تو یہ ہے کہ ایک عام فقیر آدمی آیا ہے بغداد میں اور سارا بغداد نکل کھڑا ہو۔ میرے دوستو، عزتیں اللہ پاک نے جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان میں عزتیں نہیں رکھی ہوئی۔ آج میں بھی عزت کو ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی عزت کو ڈھونڈتے ہو، یہ بھی عزت کو مجھے عزت مل جائے۔ پاکستان میں آپ اخباریں پڑھتے ہیں، ٹی وی سنتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، تو معلوم ہوا جی غیرت کے پیچھے فلاں بندے نے 4 بندوں کو قتل کر دیا، غیرت کے پیچھے۔ یہ غیرت اور عزت ملتی جلتی چیزیں ہوتی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاتے ہیں وقت قیمتی ہے یا جان قیمتی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، وقت قیمتی ہے کہ جان قیمتی ہے؟ بتاؤ بھائی، زور سے بولو، زور سے۔ ہاں، جان قیمتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سبز بتی پہ روڈ کو کراس کرو، ریڈ بتی پہ روڈ کو کراس نہ کرو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ 1 منٹ یا آدھا منٹ کھڑا ہونا ہے۔ جان تمہاری سب سے زیادہ قیمتی، جان کو بچاؤ، کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پولیس والوں کو دیکھ کے، جرمانے کے ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں نا، ورنہ تو نہ میں کھڑا ہوتا ہوں نہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ادھر ادھر پہلے دیکھتے ہیں کوئی کھڑا تو نہیں، اگر کوئی نہیں کھڑا تو ہم کراس کر گئے، معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی جان کو قیمتی نہیں سمجھا۔ جان قیمتی ہے کہ ایمان؟ زور سے بولو۔ ہزاروں جانیں بھی ہوں تو ایمان پہ قربان۔ مجھ سے میرا ایمان میری جان مانگے تو میں 1000 جانیں قربان کر دوں۔ اب آگے آتا ہے ایمان قیمتی ہے کہ ماں باپ قیمتی؟ زور سے بولو۔ ہاں ہاں بولو نا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جنگ بدر میں ابو بکر صدیق کا ابا خود کہتے ہیں کتنی بار میری تلوار کے نیچے ابو بکر آیا لیکن بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا۔
حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ ہے ایمان. قل ان کان آباؤکم، ماں باپ سے زیادہ، وابناؤکم اولاد سے زیادہ، واخوانکم بھائیوں سے زیادہ، وازواجکم بیویوں سے زیادہ، وعشیرتکم چاچا ماما نانا دادا پھپھی ماسی چاچی سب سے زیادہ، واموال اقترفتموها وہ مال جو بڑی محنتوں سے کمایا اس سے بھی زیادہ، وتجارت تخشون کسادها وہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ کہتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ تم سے اپنی محبت مانگتا ہوں، اپنے رسول کی محبت مانگتا ہوں. مجھے یہ آدھا تیتا آدھر بٹیر نہیں چاہیے، مجھے پورا پورا کے سب سے زیادہ. ایک دن حضرت عمر آئے، عرض کی اللہ کے رسول ساری دنیا سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ. کہا نہیں. کہا پھر تیرا ایمان پورا نہیں. تھوڑی دیر بعد کہا اللہ کے رسول اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا اب اللہ نے تیرے ایمان کو قبول کیا. احب الیکم اللہ کہتے میں تم سے اپنی محبت مانگتا ہوں. اللہ میاں تو ہم سے محبت کیوں مانگتا ہے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے 11ویں سپارے کا 3 رکوع. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. محبت اس لیے مانگتا ہوں کہ میں تم سے سودا کر بیٹھو، محبت دے دو مجھ سے جنت لے لو. ایک دن انصار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدینے کے رہنے والے انصاری، مکے سے جانے والے مہاجر تھے، مدینے والے انصار تھے. ایک دن حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر للانصار اللہ میرے انصار کو بخش دے، ان کے ماں باپ کو بخش دے، ان کے بچوں کو بخش دے، ان کے پوتوں کو بخش دے، ان کے لکڑ پوتوں کو بخش دے. حضور دعائیں کرتے جا رہے. اتنا انصار سے پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پیار ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پھر اپنا مسکن بنایا. یہ مدینے والے تھے انصاری. انصار آئے یا رسول اللہ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، کوئی نہر کی منصوبہ بنائیں، بارشیں کبھی کبھی ہوتی ہیں پانی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی نہر کا مسجد میں بیٹھیں کو ہمارے سامنے منصوبہ ہو. سارے انصاری آ گئے نہر کے لیے کہ نہر مدینے میں کو کھودی جائے. سارے مشورہ کر رہے ہیں نہر کہاں سے نکالی جائے، کہاں لائی جائے، کیسے ہو کیسے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے ہی آپ کا بیٹھنا ہوا کہا ہاں بھائی انصاریوں بتاؤ کیسے آئے ہو. تو نہر کو بھول کے سب کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جنت مانگنے آئے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا میں نے تو سنا تم نہریں مانگنے آئے ہو. کسی نے مجھے کہا اب تم کہہ رہے ہو جنت چاہیے. کہ اللہ کے رسول نہریں نہیں چاہیے، دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی جیسے گزر جائے گی، ہمیں جنت چاہیے. حضور نے ہاتھ اٹھایا اللہ ان سب کو جنت دے دے. فوراً جبریل آئے. جبریل آ کے کہنے لگے اللہ کہتے ہیں ہم نے سب انصار کو جنت دے دی. یہ قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ کہتے ہیں 3 جماعتیں جنت میں جائیں گی، چوتھی کوئی نہیں. دوسرا رکوع ہے 11ویں سپارے کا سورہ توبہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجر ہجرت کرنے والے جنت میں جائیں گے، والانصار انصاری جنت میں جائیں گے. تیسری جماعت فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان جو ان دونوں کو اتباع کرے گا، جو ان دونوں کی اتباع کرے گا. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. زور سے کہو کیا ہیں؟
زور سے بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ۔ حضور نے صرف اپنا نام نہیں لیا کہ میرے راستے پہ چلے گا، کہا جو میرے صحابہ کے راستے پر بھی چلے۔ ہم اہل سنت حضور کی سنت والے، آگے ہے والجماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو صحابہ گزرے ہم ان کے بھی تابعداری کرنے والے۔ کبھی کبھی ہم سے دوست کہتے ہیں کہ بخشش کا راستہ صرف قرآن و حدیث ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ 3 راستے ہیں بخشش کے، المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ کہتے ہیں ان تینوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا۔ حدیث سنت نہیں کہلاتی، یاد رکھنا، حدیث گفتگو اور بات ہوتی ہے، حدیث اس وقت سنت بنتی ہے جب وہ بھٹیوں میں پڑتی ہے، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، محقق تحقیق کرتے ہیں، آیا صحیح ہے غلط ہے، بیان کرنے والے نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، بیان کرنے والے نے اللہ کے رسول کی مجلس کی ہے، بیان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، بیان کرنے والا نمازی ہے کہ نہیں، بیان کرنے والا امین ہے کہ نہیں، دنیا کے کاموں میں اگر خیانت کرتا ہے تو وہ اللہ کے پاک نبی کی بات کے اندر بھی خیانت کر سکتا ہے۔ ایک ایک چیز کو علماء بھٹی میں ڈالتے ہیں، جب بھٹی سے وہ سونا بنتی ہے نکلتی ہے تو پھر کہا جاتا اب یہ سنت ہے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں نا کہ آگے حضور کی سنت کو بھی ہم نے چھوٹا بڑا بنا رکھا ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ نبی کے وجود سے جو چیز نکلتی ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے دنیا کے پہاڑ سونے کے مل جائیں تو قیمت نہیں ہوتی۔ نبی کی آنکھ سے جو بات ظاہر ہو جاتی ہے سمندر سونے کے بنا دو تو اس بات کی قیمت طے نہیں ہوتی۔ نبی کی بات ہر چیز سے قیمتی ہوتی۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی۔ ہم نے یہ اپنے اللہ کو بادشاہ مانا ہے، کہو بے شک، ہم نے اپنے نبی کو بادشاہ مانا ہے، کہو بے شک۔ ہمارے لیے انہی کی باتیں بڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے اس زبان سے آج تک جھوٹ سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سچ ایک نور ہے، شاید چاند اور سورج کے اندر بھی اتنا نور نہیں ہوتا جو نبی کی زبان میں نور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں گھر میں سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھی، دیوے کا تیل ختم ہو گیا، میں دھاگا نہیں ڈال سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو کمرے میں تشریف لائے تو میرا کمرہ دیے کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، میں نے دھاگا سوئی کے اندر ڈال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکرا پڑے، کہا عائشہ پریشان ہو رہی تھی، نبی بولتا ہے تو نور ہوتا ہے، نبی آتا ہے تو نور ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ ہم آج تک اپنے نبی کو نہیں جان سکے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، عجیب لفظ ہے سورہ توبہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی نکل جاؤ، جہاد پہ جا رہے تھے جنگ تبوک کے لیے، منافقین سے کہا نکل جاؤ، نکل گئے۔ اب اللہ ناراض ہوئے، ان کو ابھی چلنے دینا تھا تاکہ ہر چیز تیرے سامنے کھل جاتی، یہ کیسے ہیں، ابھی چلنے دیتا۔
اور کم از کم میرا نبی میری طرف ہی دیکھ لیتا کہ جب اللہ کہے گا تو پھر نکالوں گا. آپ نے کیوں کہہ دیا؟ اب اتنی بڑی بات تھی لیکن پھر بھی قرآن عجیب لفظ عفا اللہ عنک. پہلے اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، پھر کہا لما زنتا، انہوں نے چھٹی کیوں دیتی ہے؟ پہلے کہا میں نے معاف کر دیا جو تو نے کیا، پھر کہا چھٹی کیوں دی؟ یہ ہے مقام نبی اللہ کے ہاں. ورنہ اللہ ڈانٹ دیتے میرے نبی کیا کہا، کیا کر دیا. نا عفا اللہ عنک. تو بھی کدے کدے اپنے بچے کو کام کہتے وقت دعا کر دیا کر، اللہ بیٹا اللہ تجھے حج کرایا ایسا کام کر دے، اللہ تجھے مدینے لے جایا ایسا کام کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے میرا بیٹا ایسا کام کر لے. یا کبھی ایسا کہہ دیا کر اللہ تجھے معاف کر دے تو نے ایسا کام کیوں کیا. ماں بھی کہتی ہے اللہ کرے باہر جائیں تیریاں ٹنگاں ٹوٹ جان، باہر جائیں شالا تیری موت دی خبر آئے، اور جب موت کی خبر آتی ہے وہی ماں رونے بیٹھ جاتی، بد دعا کو دے رہی ہوتی. شالا باہر جائیں تو تیرے جنازے دی خبر آئے. حدیث پاک میں آیا ایک دن آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے بڑے بیٹے کو، بیٹا بھی نبی. حضور علیہ السلام کا جو رشتہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے وہ حضرت شیش کے واسطے سے جاتا ہے. یہ بڑے بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، یہ بھی نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا تیری پشت میں میری پشت سے نکل کر ایک امانت چلی گئی، میرا اتنا خیال نہ کریو جتنا اس امانت کا خیال کرنا ہے. ابا جی وہ کون سی امانت ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو. وہ امانت جو سب سے آخر میں آنی ہے اللہ نے میرے ماتھے میں رکھی تھی، آج میرے ماتھے سے نکل کر تیرے ماتھے کے اندر آ گئی. میرا اتنا خیال نہ کرنا، میری اتنی عزت نہ کرنا جتنی اس کی عزت کرنی ہوگی، اور اس کی عزت کرے گا اللہ میرے سے بھی بڑے تیرے درجے کر دے گا. حضرت شیش علیہ السلام کہتے ہیں ابا کبھی بیٹا بھی باپ سے آگے نکل سکتا ہے؟ کہا ہاں بیٹا، کبھی کبھی بیٹا بھی باپ سے آگے اللہ سے شانیں لے سکتا ہے اور ملتی ہیں. کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے. اور اس امانت کی تو چھوڑ، یہ تو اتنا شان والا، یہ بعد میں بیان کروں گا. اس شان والے کو ایک امت ایسی ملے گی جو اتنی شان والی کہ میرے سے ایک بھول ہو گئی. اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، حالانکہ خود اس نے کروایا، مجھ سے بھول ہو گئی. لیکن اللہ پاک نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا. وہ امت ایسی ہوگی ہزاروں بھولیں کرے گی، ہزاروں گناہ کرے گی، لیکن اللہ ان کی بیویاں ان سے جدا نہیں کرے گا. مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا. اس رسول کی ایسی امت ہوگی گناہ کرے گی، بجائے ننگا کرنے کے اللہ اپنی ستاری کی چادریں ڈال دے گا. اے میرا بیٹا وہ ایسی امت ہوگی، مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن اللہ نے تورات میں بھی میرا قصہ بیان کر دیا، انجیل میں بھی میرا قصہ بیان کر دیا، تورات والوں کے سامنے بھی مجھے ننگا کر دیا،
قرآن میں بھی میرا قصہ بیان ہو جائے گا، اس امت کے سامنے بھی میری کہانیاں آئیں گی۔ یہ جو تیرے ماتھے میں امانت آئی محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اللہ ہر درخت کے پتوں سے زیادہ تیرے پاک نبی پر درود و سلام، زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، کہہ دو سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، ہزار بار سلام کہو، کروڑوں بار سلام کہو صلی اللہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر چاند جس کا کھلونا تھا، یوں کر دے تو ایسے ہو جائے، یوں کر دے تو وہ جڑ جائے، سلام اس پر کہ چاند جس کا کھلونا تھا، سلام اس پر کہ فرش زمین جس کا بچھونا تھا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے پرانی امتوں کے سامنے مجھے ننگا کر دیا، لیکن وہ جو تیرے ماتھے میں امانت آئی اس کی امت گناہ کرے گی، اللہ پاک نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہوگا، جب بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے۔ کیا مقام تیرے پاک نبی کا! ابراہیم علیہ السلام قرآن کے اندر آتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ کہو ابراہیم علیہ السلام، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میرا خلیل کیسے؟ کہا میرا ابا ایمان نہیں لایا، اس نے تیرے اوپر یقین نہیں رکھا، وہ میری خلیلی پر ایمان نہیں لایا، میری نبوت پر ایمان نہیں لایا، ساری زندگی بت بناتا رہا، بتوں کے آگے جھکتا رہا، بت بیچتا رہا، بتوں کی تجارت کرتا رہا، شرک کرتا رہا، غیر اللہ کے آگے نظریں نیازیں چڑھاتا رہا، غیر اللہ سے مرادیں مانگتا رہا۔ اللہ میری اس نے نہیں مانی، تیری نہیں مانی۔ قیامت کے دن جب میرا ابا جہنم میں جا رہا ہوگا، اعلان ہوگا تیری طرف سے، لوگو یہ ابراہیم کا ابا ہے، ہم اس کو جہنم میں اے میرا اللہ میری کتنی رسوائی ہوگی۔ لوگ کہیں گے خلیل کا ابا جہنم میں جا رہا، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میرا خلیل صبر کر، میں اپنوں کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا، آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے۔ اللہ میاں کیا کرے گا؟ کہا جب تیرے ابے کو جہنم میں ڈالنے کا وقت آئے گا، ایک زمین پہ رینگنے والا بچھو بنا دوں گا، بچھو بھی ایسا بناؤں گا، گارا چڑھا دوں گا، سیمٹ لگا دوں گا، کالا سیاہ کر دوں گا، زمین پہ رینگتا ہوا جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھے پتا ہوگا تیرا ابا ہے، میں جبریل کو بھی نہیں خبر ہونے دوں گا کہ تیرا ابا جہنم میں جا رہا ہے۔ لا تخزنی، ابراہیم دعائیں مانگتا ہے، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جب تیرے نبی کا نمبر آیا، جب میرے نبی کا نمبر آیا، جب سارے جہان کے نبی کا نمبر آیا، اللہ خود کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ
नबिया, ए मेरे नबी क़यामत के दिन अल्लाह तुझे रुसवा होने ही नहीं देगा। वो दुआएं मांगते हैं, यहाँ अल्लाह खुद ऐलान करते हैं और साथ कुर्बान जाऊं अल्लाह के। अल्लाह कहते हैं सिर्फ अपने नबी को नहीं, यौम ला युखजिल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, जो मेरे नबी पर ईमान लाएंगे उनको भी क़यामत के दिन रुसवा नहीं होने दूंगा। अल्लाह पाक ने कहा मूसा तूर पहाड़ पे आ, तेरे से बात करनी है। हजरत मूसा दौड़े जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के सांस फूला हुआ, पसीने आ गए। अल्लाह ने कहा मूसा दौड़ के क्यों आया? फला अल्लाह का तरदा, कुरान कहता है सूरह त्वाहा 16वें सिपारे में, अल्लाह मैं दौड़ के इसलिए आया हूं तू राजी हो जाए। मैं दौड़ के इसलिए आया हूं, मैंने सांस नहीं ली, मैंने रास्ते में ठंडा पानी नहीं पिया, मैंने शरबत नहीं पिया, मैंने दूध सोडे नहीं पिए, मैंने 7 अप और कोके कोले की बोतलें नहीं पी, मैंने ठंडे पानी जूस वाले बोतलों वाले फ्रिज वाले नहीं पिए। भागता हुआ आया हूं। क्यों आया है? कहा अल्लाह ताकि तू राजी हो जाए। यहां मूसा कहते हैं ताकि तू राजी हो जाए। तेरे नबी का मकाम कुरान कहता है तेरे नबी को कहना नहीं पड़ा, अल्लाह खुद कहते हैं वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, मेरा महबूब तैनू मैं इतना देंगा, इतना देंगा, इतना देंगा, जब तक तू नहीं कहेगा बस कर, उस वक्त तक मैं देन दी बस नहीं करांगा। क्या मकाम है तेरे नबी का, कभी बैठ के सोचा कर। कहा है मेरा बेटा वो ऐसी उम्मत होगी गुनाह करेगी, अल्लाह चादर डाल देगा। हदीस में आता है पुरानी उम्मतें गुनाह करती थी, जिसने रात को गुनाह किया दरवाजे पे रात को फरिश्ते आकर लिख देते थे रात इसने जिना किया, रात इसने शराब पी, रात इसने चोरी कर ली। सुबह हर कोई उठता गली में जाने वाला दरवाजे पे पढ़ता था रात इसने जिना किया है। तेरा मेरा नंबर आया, अल्लाह पाक ने ऐसी सत्तारी की चादर डाली। हदीस में आता है जब कयामत का दिन आएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहेंगे मेरा नबी तन्हाई में तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। अल्लाह तन्हाई में क्यों लेगा? कहा मेरा महबूब कहीं तू रुसवा न हो जाए। चादर सत्तारी की मेरे अल्लाह ने डाल। कभी अपने उम्मती होने पे गौर करना कि बिन मांगे घर बैठे मुफ्त में अल्लाह पाक ने हुजूर का उम्मती बना दिया, और फिर तू कहे जी बड़ा मुश्किल है मैं हुजूर की मान के कैसे चलूं, तो इज्जत कैसे मिलेगी? फरमाया जब कयामत का दिन आएगा आवाज लगाई जाएगी फरिश्तों की तरफ से, ऐना हम्मादून लिवाउल हम्द बियदई। हुजूर फरमाते हैं हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। ऐना हम्मादून, अल्लाह की तारीफ करने वाले कहां हैं? मेरी उम्मत वाले खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे मेरा महबूब जरा अपनी उम्मत को एक तरफ लेके चलो। हुजूर फरमाते हैं मैं लेके चलूंगा, जहान का जहान मेरे पीछे होगा, जहान का। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे? कहा कि मेरी उम्मत के माथे चमकते होंगे, मेरे उम्मत के बाजू चमकते होंगे, मेरी उम्मत के पैर चमकते होंगे, मेरी उम्मत की गर्दनें चमकती होंगी, मेरी उम्मत के कान चमकते होंगे। कैसे या रसूल अल्लाह? जोर से कह दो सल्लल्लाहु, जोर से कह दो सल्लल्लाहु।
اللہ میاں مرتے دم تک کہتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہانگ کانگ والوں ایک حدیث سناتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عبادت کے بارے میں بندے کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جب بھی پڑھو گے قبول ہوگا، جب بھی پڑھو گے قبول، اس میں شک کوئی نہیں۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ کہاں چمکتے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ وضو میں جس نے منہ دھویا اس کا منہ چمکے گا، جس نے بازو دھوئے بازو چمکیں گے، جس نے گردن کا مسح کیا گردن چمکے گی، جس نے پیر دھوئے پیر چمکیں گے، جس نے کلی کی منہ چمکے گا، جس نے ناک میں پانی ڈالا ناک سے چمک کے لشکارے اٹھیں گے۔ میں پہچان لوں گا میری امت۔ تو جس نے کدے وضو ہی نہ کی تو ہوئے گا او عید بقرعید بھی بڑی اوکھی ہے۔ تو جنازیاں ویلے بھی ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ نماز ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن تیری پہچان کرا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وضو سے تجھے پہچانیں گے۔ خوب اچھی طرح دھویا کو۔ ماں ساس اپنی بیٹی یا بہو کو گلاس دے کہ بیٹا اس کو دھو کے لاؤ، اور وہ جائے ٹوٹی سے کھنگال کے لے آئے۔ اب ساس اور ماں کہے کہ بیٹا میں نے تو کہا تھا دھو کے لا، یہ کہے اماں جی میں تو دھو کے لے آئی ہیں، اور وہ سامنے سے کہے کہ بیٹا یہ دھونا نہیں ہوتا یہ تو کھنگالنا ہوتا ہے۔ اب بہو کہتی ہے میری ساس مجھے بار بار چکر لگواتی ہے، مجھے برتن دھلاتی ہے، مجھ سے کام کراتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ اب بہو سچی ہے یا ساس سچی ہے؟ بھائی دھونا اور ہوتا ہے کھنگالنا اور ہوتا ہے۔ آپ اور میں وضو کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کھنگال کے آ جاتے ہیں۔ دھونا، اور قرآن جو نماز پڑھنے کا بھی کہتا ہے وہ پڑھنے کا نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا ہے، وضو کو اعضاء کو دھونا ہے کھنگالنا نہیں۔ آج کے بعد وضو میں اچھی طرح اعضاء کو دھویا کرو گے نا، کھنگالنے نہیں دھونے ہیں، اچھی طرح دھونے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے ناک میں شیطان گھس جاتا ہے۔ یہ ناک بڑی عجیب جگہ ہے جس میں شیطان بھی گھس جاتا ہے۔ اس لیے جب کو بندہ کسی کو کہے نا شادی بیاہ پہ یار یہ گانے نہیں بجانے ہیں، ناچ نہیں کروانا، خسرے نہیں نچوانے، تو کہتے ہیں جی میری نک نہیں رہے گی، یہ شیطان اندر بڑھیا ہوں۔ اس کو اچھی طرح دھونا ہے، شیطان اندر سے نکلے۔ منہ دھونا، تبلیغی جماعت میں کبھی 3 دن لگاؤ نا تو پھر پتہ چلے گا کہ وضو ہوتا کیا ہے، بندہ جب سیکھتا ہے بیٹھ کے۔ کچھ نکلو گے جماعت میں، دین سیکھو بھائی، دین سیکھو، محمدی بن جاؤ۔ قیامت والے دن انشاءاللہ جب تمہارے ماتھے پہ لکھا ہو محمدی ہے، اللہ پوچھے گا بھی نہیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ بس ہر کام میں سوچو، مشکل ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔